بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی شارٹ کوسچن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، چونکہ قریش مکہ نے مختلف گروہوں کی شکل میں اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی تھی، اس وجہ سے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز حضرت سلمان فارسی نے پیش کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی حضرت عامر بن فہیرہ کہاں شہید ہوئے تھے؟ حضرت عامر بن فہیرہ بحر معونہ کے سانحہ میں شہید ہوئے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل کو اہل مکہ کے حوالے کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ہدایت فرمائی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ جلد تمہارے لیے کشائش کی کوئی راہ نکال دے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان صحابی کا نام بتائیے جو غزوہ بدر میں کھجوریں کھا رہے تھے اور انہوں نے شوق شہادت میں کھجوریں پھینک دیں اور کئی کفار کو قتل کرنے کے بعد آخرکار شہید ہو گئے تھے۔ وہ صحابی جو کہ غزوہ بدر میں کھجوریں کھا رہے تھے اور انہوں نے کھجوریں چھوڑ کر جنگ لڑی اور آخرکار شہید ہوئے، ان کا نام حضرت عمیر بن الحمام تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت سے یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ایک صحابہ کرام نے ہتھیار پھینک دیے تھے کہ جناب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اب لڑائی کا کیا فائدہ؟ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جبیر کے ذمہ کیا کام تھا؟ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جبیر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کے ہمراہ مقرر کیا تھا کہ پیچھے سے قریش مکہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر پرندے بھی ہمارا گوشت نوچ رہے ہوں تو آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کو چھوڑنے کا نہ کہا جائے۔ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 یا 4 دانت شہید ہوئے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا پہلا قاصد کون تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر بدیل بن ورقہ خزاعی جو تھے وہ سب سے پہلے قاصد بن کر مسلمانوں کے پاس آئے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس صحابی کے قتل کی افواہ پھیلنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ جب افواہ پھیل گئی کہ جناب انہیں قریش مکہ نے شہید کر دیا ہے تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اس بات پر کہ جب تک جان میں جان ہے وہ لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ صفین کے بعد کن 2 شخصیات کو حکم بنایا گیا؟ جنگ صفین کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی کی طرف سے اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص کو حکم بنایا گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ نہروان کب اور کن کے درمیان لڑی گئی؟ جنگ نہروان 37 ہجری میں حضرت علی اور خوارج کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ خوارج نے دہشت گردی شروع کر رکھی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کو حضرت معاویہ نے کیا کام سونپا تھا؟ حضرت عمرو بن عاص کو حضرت معاویہ نے مصر فتح کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنے اثر و رسوخ سے مصر کو فتح کریں، اور انہوں نے بھی اس مصر کو اپنے لیے طلب کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے
کہ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہ شخص تھا جس نے حضرت علی کو مسجد کوفہ میں نماز کے دوران شہید کیا تھا۔